تو آج کا جو موضوع ہے وہ میرے حضور جناب حضرت الشیخ علی بن عثمان المعروف داتا گن بخش علی حجویری، پیروں کا پیر ہے، روشن ضمیر ہے، علی حجویری داتا سب کا دستگیر ہے۔ آج میں نے آپ کی سیرت کو بیان نہیں کرنا، آپ کے کرامات جو آپ کی کرامات ہیں اس کو بھی بیان نہیں کرنا، آج آپ کی زندگی جو گوشیں ہیں وہ بھی نہیں بیان کرنے۔ تو آپ پوچھیں گے کہ آج میں نے کیا بیان کرنا ہے، تو بالکل ایک نئی چیز ہے۔ وہ کیا ہے کہ ولی اللہ حضور داتا صاحب کی نظر میں، حضور داتا صاحب کی نظر میں ولی اللہ کون ہے، اس کی نشانیاں کیا ہیں، تصوف کیا ہے، یہ ساری چیزیں ہیں۔ میرے سامنے یہ کتاب ہے کشف المحجوب، حضور داتا صاحب کی ہے، امہات الکتب میں سے۔ حضرت نظام الدین اولیاء نے فرمایا ہے جسے کوئی پیر نہ ملتا ہو، ہاں جی، شک شبہ ہے نا آج کل کے دور میں، کاپی چل رہی ہے نا، ہاں جی، جس کی ڈیمانڈ زیادہ ہو کاپی بھی اس کی چلتی ہے، پتہ ہے نا آپ کو، جس کی ڈیمانڈ مارکیٹ میں، آپ تو مارکیٹ والے ہیں نا، تو اگر ہمارے ہاں تو چلتا ہی یہی ہے، ایک چیز ہے وہ اچھی بن گئی تو پھر سارا اسی پہ بنانے لگ جاتے ہیں، ایک کاروبار چمک اٹھا تو سارے اس طرف آ جاتے ہیں، لو جی اس میں بڑا پیسہ ہے۔ تو میں بتا رہا ہوں اولیاء اللہ قرآن کی اصطلاح ہے، 100 سے زیادہ قرآنی آیات اللہ کے ولیوں کا ذکر، ان کی شان، ان کی عظمت، ان کی رفعت کو بیان کرتی ہیں۔ ولی اللہ خود قرآن پاک میں ولی کا لفظ اللہ نے یوز کیا ہے، اللہ نے بولا ہے۔ کس نے بولا؟ اللہ نے بولا۔ تو میں نے آپ سے یہ کہا، عرض کیا کہ جس چیز کی ڈیمانڈ زیادہ ہو، کیا ہو، اس کی کاپی ضرور ہوتی ہے، مارکیٹ میں بھی اس کی کاپی۔ تو کئی لوگ بے وقوف بن جاتے ہیں، ان کے پیچھے لگ جاتے ہیں، اور دکاندار بھی بڑے سیانے ہوتے ہیں، دکاندار بھی بڑے کامن سینس کی بات کرتے ہیں۔ کیا کرتے ہیں؟ وہ پہلے اصلی چیز دکھا دیتے ہیں، کیا کرتے ہیں؟ اصلی، وہ کہتے ہیں اس سے بھی اچھی ہے، کہتے ہیں ہاں اس سے بھی اچھی ہے، پھر وہ اٹھا کر لاتے ہیں۔ اچھا جو دکاندار ایمان والا ہے وہ صحیح بتا دیتا، وہ کہہ دیتا بھی یہ ہے، اس کے علاوہ اگر اوریجنل چیز لینی ہے، جینین جو چیز لینی ہے تو وہ بھی ہمارے پاس موجود ہے، ٹھیک ہے۔ تو یہ جائز ہے، اگر کاپی بھی آ جاتی ہے تو بتا دینا بھی یہ کاپی ہے، یہ ساری چیز ہے۔ لیکن اولیاء اللہ میں کاپی نہیں چلتی، اولیاء اللہ میں کاپی، بولنا ذرا۔ تو میں نے کہا جس کی ڈیمانڈ زیادہ ہو، دھڑا دھڑ اس کی کاپی ہوتی کہ نہیں؟ تو اولیاء اللہ بھی اب گلی گلی میں آپ کو ملیں گے، لیکن آپ نے ہر ایرا وغیرہ نتھو خیرہ کو ولی نہیں سمجھنا، ہاں جی۔ تو ہم کیسے سمجھیں بھی فلاں ولی ہے؟ قرآن سے تو میں نے بتا دیا، حدیث سے بھی بتاتا رہتا ہوں۔ آج کیونکہ خاص موقع ہے تو میں نے کہا ہم حضور داتا صاحب سے ہی پوچھ لیتے ہیں، حضور آپ ہی ہماری رہنمائی فرما دیں کہ ولی کس کو کہتے ہیں، اور سب سے پہلے ہم پوچھتے ہیں کہ تصوف کس کو کہتے ہیں، کیا لفظ ہے؟ حضور غوث پاک نے بھی اس کی تشریحات کی ہیں، آپ کی کتاب ہے سر الاسرار، اور حضور داتا صاحب کی کئی کتابیں، 9 کتابیں آپ کی کل اس دور میں جو آپ نے لکھی ہیں، ان میں سب سے بڑی کتاب جو ہے یہ کشف المحجوب ہے۔ آپ کو کوئی مرشد نہیں ملتا، قرآن کی تلاوت کیا کریں، حضور کی حدیث پاک پڑھا کریں، جہاں سے سمجھ نہ آئے تو پھر بزرگوں کی طرف رہنمائی کرنی نا۔ اس کتاب کو ضرور گھر میں رکھیں، ہو سکے تو ہر روز پڑھا کریں، ہر روز۔ اس میں کئی 100 قرآنی آیات ہیں، کئی 100 حدیث پاک ہیں، اور کئی 100 اولیاء اللہ کے قول ہیں۔ یہ ایسے کتاب نہیں ہے، یہ مرشد ہے کتاب۔ یہ کیا کتاب ہے؟ مرشد کتاب ہے۔ اگر آپ کے پاس ہے تو اس کو ضرور پڑھیں۔ تو سب سے پہلا سوال ہے کہ تصوف کس کو کہتے ہیں؟ حضور داتا علی حجویری کی نظر میں، اور حضور الشیخ عبد القادر جیلانی، محبوب سبحانی، قطب ربانی،
سرکار غوث اعظم الشیخ عبد القادر جیلانی کی نظر میں۔ آپ فرماتے ہیں تے سے مراد، تے سے توبہ ہے۔ کیا؟ یاد رکھ لو، ولایت کی پہلی سیڑھی، ولایت کا پہلا زینہ، ولایت کا پہلا قدم توبہ ہے۔ کیا ہے؟ توبہ کیا ہے؟ توبہ کا معنی کیا ہے؟ رجوع کرنا، لوٹنا، رابطہ کرنا۔ رابطہ اگر آسان کر دوں تو آسان زبان میں کہوں گا اس سے صلح کرنا، اس سے معاملات اپنے درست کر لینا، کمیاں کوتاہیاں جو رہ گئی ہوں ان کو ٹھیک کرنا، اور ٹھیک کر کے توبہ کرنا۔ باری تعالیٰ آج کے بعد جو ہو گیا مجھ سے پیچھے ہوا، اب میں تیرا ہو گیا، تو میرا ہو گیا۔ اب تو میں۔ امام غزالی علیہ الرحمہ نے بھی ایک واقعہ بیان کیا، فرماتے ہیں کہ ایک شخص تھا 40 سال تک اس نے اللہ کی نافرمانی کی تھی۔ ہوا یہ تھا پہلے 20 سال نیک تھا، پھر زمانے کے رسم و رواج نے، یہ جو سوسائٹیاں ہوتی ہیں، صحبتیں ہوتی ہیں جہاں ہمارے بچے بیٹھتے ہیں، ہم بیٹھتے ہیں، اس کا رنگ چڑھ جاتا۔ اچھا آدمی تھا، نیک آدمی تھا، غلط آدمیوں کے ساتھ بیٹھنا شروع کر دیا، کیا ہو گیا؟ تباہ ہو گیا، برباد ہو گیا۔ سارے عیب اس کے اندر پائے جاتے تھے، زانی بھی بن گیا، ڈاکو بھی بن گیا، چور بھی بن گیا، شرابی بھی بن گیا، ہر عیب اس کے اندر آ گیا، نافرمان ہو گیا۔ کیا ہو گیا؟ وقت گزر گیا، 40 سال ہو گئے۔ کتنے ہو گئے؟ ایک دن آئینے کے سامنے، شیشے کے سامنے کھڑا ہو گیا۔ جب کھڑا ہو گیا دیکھا نا تو داڑھی کے بال سفید ہو گئے، چند بال داڑھی کے سفید نظر آئے۔ جب سفید نظر آئے تو کہا باری تعالیٰ یہ جو داڑھی کے سفید بال ہے نا، یہ پیغام ہے موت کا۔ کیا ہے؟ کیا چیز ہے؟ پیغام ہے۔ یہ اگر خواب آئے اور خواب میں آپ دیکھتے ہیں کہ داڑھی سفید ہو گئی، بال سفید ہو گئے، تو اس کا معنی یہ بنتا ہے یہ پیغام ہے۔ اس لیے مولانا رومی کہتے تھے، اپنی داڑھی کو پکڑ کر رو کر کہتے تھے کہ تو کیسا ہے رومی کہ تیری داڑھی کے بال تو سفید ہو گئے لیکن تیرا دل ابھی سفید نہیں ہوا۔ وہ مولا روم جسے علامہ اقبال اپنا مرشد کہتے ہیں، مرشد رومی، جب وہ بات کرتے ہیں ادب سے کرتے ہیں، وہ کہتے ہیں کہ رومی تو کیسا ہے، یہ عاجزی کا مقام وہ بیان کر رہے ہیں۔ ایک ہم ہیں، ہمارے پاس تو پلے ہے ہی کچھ نہیں، مال کوئی نہیں پڑا ہوا، اور ہماری گپیں ہیں، اور ہم پتہ نہیں کیا کیا کہہ دیتے ہیں، لوگوں کو بیان کر دیتے ہیں، پیریاں مریدیاں، پتہ نہیں گلی گلی میں یہ چیزیں یاد رکھ لو۔ تو اس نے کہا باری تعالیٰ کتنا اچھا وقت تھا، تو میرا تھا، میں تیرا تھا۔ اب بال، ریش کے بال، داڑھی کے بال سفید آ گئے، سفیدی آ گئی۔ باری تعالیٰ اگر اب میں تیری طرف آ جاؤں تو میرے ساتھ صلح کر لے گا؟ میں جو عیب بھرا ہوں، میرے پاس جو عمل نہیں ہے، میں نے جو اپنی زندگی کا شیشہ آئینہ سیاہ کر لیا ہے، باری تعالیٰ اب اگر تیری طرف آ جاؤں تو کیا تو مجھے قبول کر لے گا؟ ایک گناہ میرا ماں پیو دیکھے تے دیوے دیس نکالا، لکھ گناہ میرا مولا دیکھے، لکھ گناہ میرا مولا دیکھے، تو پردے پاون والا، وہ پردے پاون والا، وہ تو پردے ڈالتا پھرتا ہے، ہم اندر گناہ کرتے ہیں، باہر گناہ کرتے ہیں، کیا کیا ہے جو ہم نہیں کرتے، وہ پردے ڈال دیتا ہے، کہتا ہے بندے میں نے بھی پردہ ڈال دیا ہے، تو بھی اپنے گناہوں پر پردہ ڈال۔ اور جس دن کوئی توبہ کرتا ہے، رجوع کر لیتا ہے، وہ جو پہلی سیڑھی ہے
ولی بننے کی، اس دن اللہ فرشتوں کو بلاتا ہے اور فرشتوں کو بلا کر کہتا ہے کہ میں نے معاف کر دیا اس کو، اب تم بھی بھول جاؤ۔ جس زمین پر اس نے گناہ کیے تھے، اب کیا کیا گناہ گنواؤں آپ کو، زمین کو کہتے ہیں تو بھی بھول جا، ہاتھوں کو پاؤں کو انہوں نے گواہی دے دی نا، محو کر دیا جاتا ہے، بلا دیا جاتا ہے۔ اس نے کہا باری تعالیٰ ایک وقت تھا میں تیرا تھا تو میرا تھا، پھر میں بے وفا ہو گیا، میں تیرا نہ رہا، میں برائی میں لت پت ہو گیا، باری تعالیٰ اگر اب تیری طرف آؤں تو کیا میری توبہ قبول ہو جائے گی؟ تو مجھے رکھ لے گا نا، تو مجھے رکھ لے گا اپنوں میں نا۔ اللہ پاک نے فرمایا میرے بندے 20 سال گزر گئے، تو گناہ پر گناہ کرتا جا رہا، کل عمر تیری 40 سال ہو گئے، کبھی میں نے کچھ کیا تیرے ساتھ؟ قادر ہے نا چاہے وہ ہاتھ توڑ دے جس سے گناہ ہوتا، ان آنکھوں سے گناہ کرتے ہو وہ آنکھیں نکال دے، یہ سب کچھ ہو سکتا ہے، قادر ہے۔ وہ کہتا ہے میں نے کچھ کیا؟ 20 سال پہلے تو میرا تھا، میں تیرا تھا، پھر تو نے مجھے چھوڑ دیا، میں نے تجھے چھوڑ دیا، ادھر کیا کمی ہے؟ اب تو اگر واپس آنا چاہتا ہے تو اسی سٹیٹس میں جو تیرا پہلے سٹیٹس تھا اسی میں واپس آ جا، میں تجھے اپنا ولی بناتا ہوں۔ تو حضور داتا صاحب نے لکھا کہ پہلا سٹیپ ولایت کا، پہلا زینہ ولایت کا توبہ ہے۔ اگر اسے یار بنانا چاہتے ہو، کیا باتیں کرنا آسان ہے، اگر اس کے ساتھ دوستی کرنا چاہتے ہو، اس سے تعلق بنانا چاہتے ہو تو پچھلا بھول جاؤ، توبہ کر لو، معافی مانگ لو۔ فرمایا یہ تصوف جب لکھا جاتا ہے پہلے تا لکھا جاتا ہے، فرمایا کہ بندے جب تک تو توبہ نہیں کر لیتا تو اس وادی میں ہی داخل نہیں ہو سکتا، اس وادی میں بھی۔ یہ کوڈ ہے، کوڈ کا نمبر ہے۔ پہلا کیا ہے؟ تا، تا کیا ہے؟ توبہ، کیا ہے؟ توبہ کر، اللہ سے ڈر، معافی مانگا کر۔ آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا لوگوں میں اللہ کا نبی ہو کر، تاجدار کائنات ہو کر، تمام تر نبیوں کا سردار ہو کر ایک دن میں 70 مرتبہ توبہ کرتا ہوں۔ ہم کتنی کرتے ہیں؟ کس باغ دی مولی ہیں؟ ہاں جی، پلے گن کوئی نہیں، کس باغ کی مولیاں اتراتے ہیں۔ آقا نے فرمایا ایک روایت میں 70 اور ایک مرتبہ ایک میں 100، کیا ہر نبی ہر رسول توبہ کرتا رہا۔ آدم کی توبہ پڑھ لو، نوح علیہ السلام کی توبہ پڑھ لو، ایک ایک رسول، ایک ایک نبی، پھر صحابہ کرام کو پڑھو۔ جب رات ہوتی دنیا سو جاتی، سیدنا ابو بکر صدیق کے بارے میں ہے، سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ کے بارے میں کہ جہاں آپ سوتے تھے، آپ کا جو کمرہ تھا نا، چھت، کیا چھت پر نشان پڑ گئے تھے۔ کوئی گھر میں، آپ مانیں گے نہیں اس بات کو، کوئی گھر میں آیا، اس نے کہا کہ ابو بکر کے گھر والوں یہاں آگ جلاتے ہو، یہ چھت خراب ہو گئی ہے۔ فرمانے لگے آگ نہیں جلاتے، یہاں ہمارے بابا حضرت ابو بکر صدیق سوتے ہیں، وہ آہیں بھرتے ہیں، آگ نکلتی، سینہ ایسے ہنڈیا کی طرح کھولتا ہے، اس سے جو آپ کا سانس جو ہے وہ جب چھت سے ٹکراتا ہے تو وہاں نشان پڑ گئے جیسے آگ جلائی جاتی۔ پھر وہ کہتے تھے حضرت سیدنا صدیق اکبر کہ اگر یہ اعلان ہو جائے کہ آقا کی ساری امت جنت میں جائے گی، آمین، کہاں جائے گی؟ لیکن ایک بندہ ہے جو دوزخ میں جائے گا، جو جنت میں نہیں جا سکے گا، اس کو اللہ نے نہیں بخشا۔ فرماتے ہیں وہ میں ہوں۔ کیا ہوں؟ بولنا ذرا۔ پھر فرمانے لگے اعلان ہو جائے کہ ساری دنیا نبیوں کو چھوڑ کر سب جو ہیں جہنم کی طرف جا رہے ہیں، ایک بندہ ہے جس پر اللہ نے مہربانی کر دی ہے،
اس کو اللہ نے بخش دیا ہے، فرمایا وہ میں ہوں۔ آقا کی جو نوکری کی ہے نا، جو آقا کی خدمت کی ہے، اس پر ناز ہے، لیکن اللہ سے ڈرتا ہوں پتہ نہیں اس نے قبول کی بھی کہ نہیں کی۔ اس نے قبول اس لیے کہتے تھے کہ کاش میں پرندہ ہوتا، جب کسی پرندے کو دیکھتے کہ وہ درخت پر بیٹھا کیا چاہ رہا ہے تو پھر کہتے کہ تو کتنا اچھا ہے، نہ تجھ سے حساب ہونا ہے، نہ کتاب ہونا ہے، پانی بھی پیتا ہے، پھل بھی کھاتا ہے، پتے بھی کھاتا ہے، چھاؤں میں بیٹھتا ہے، نہ کوئی پوچھے گا، نہ کوئی ایسی بات۔ پتہ نہیں ہمارے ساتھ کیا ہوگا، ہم کیسے اللہ رب العزت کی بارگاہ میں جائیں گے۔ تو کہتے ہیں کہ یہ پہلا سٹیپ ہے، پہلا زینہ ہے، پہلی سیڑھی ہے کس بات کی کہ توبہ کرو اگر اللہ کی محبت والی وادی میں داخل ہونا چاہتے ہو۔ کیا کرنی ہے جی؟ سارے بولو ذرا، بولو ذرا، کیا کرنی ہے؟ اور یہ میں کئی بار کہہ چکا، یہ تسبیح والی توبہ نہیں، توبہ 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 توبہ۔ ہاتھ میں تسبیح پڑی ہے، پڑھ رہا ہے ایک شخص تسبیح پکڑ کر، ادھر ہاں جی چھری بھی پھیر رہا ہے، جھوٹ بھی بول رہا ہے، تسبیح پکڑی ہوئی ہے، ایک ریڈی پہ گیا ہے، پھل لگا ہوا، اس کو گالی دے کر کہہ رہا اوے اکیمیں لائے، وہ کہہ رہا باجی اتنے کے لائے ہوئے، چلو چلو، آگے سے گالی دیتا ہے، میں ممبر پر نہیں دے سکتا۔ پھر وہ کرتا توبہ 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 توبہ۔ ہر بندہ ہم نے یہ تو استغفر اللہ توبہ توبہ، زمانہ ایسا ہو گیا۔ یہ زبانی توبہ نہیں ہے، یہ کیا ہے؟ دل سے توبہ کرنی ہے۔ کیا کرنی؟ آخر تک بول رہا، اوپر والے سب بولیں کیا کرنی؟ ایویں نہیں داتا داتا بنے، ایویں نہیں بابا فرید الدین بنے، ایسے نہیں شاہ نقشبند بنتے، ایسے نہیں 40 سال درختوں کے پتے کھائے جاتے، ایسے نہیں راتوں کو جاگا جاتا اور 40 سال تک جو وضو عشاء کی نماز کا کیا تھا اسی کے ساتھ فجر پڑھ رہے ہیں۔ میں اور آپ کر سکتے ہیں؟ ریساں نہیں بھائی، نہیں، ان کی ریسیں ہی نہیں، پتے کھائے ہیں۔ کیا کھائیں؟ درختوں کے پتے کھائیں، 40 سال تک سوئی نہیں۔ آپ کہیں کیسے؟ پریکٹیکل کر کے دیکھ لیں، آپ کی نیندیں اٹھ جائیں۔ ہاں جی، لگی والے انہوں نیند نہیں ہوندی، اور تیری کی میں آنکھ لگی، جن کی لگ جاتی ہے ان کی پھر آنکھ لگتی نہیں ہے۔ ہماری آنکھ کبھی لگی نہیں۔ میں نے تو پڑھا ہے، میں نے تو سنا ہے، پریکٹیکل دیکھا ہے، فزیکل دیکھا ہے میں نے کہ نوجوانوں کی آنکھ لگ جائے تو وہ نہیں سوتے، ساری سر رات جاگتے، ساری سر۔ بری بات ہے، توبہ کرے۔ قبر اندھیری ہے، فرشتے ہیں، کیا حساب و کتاب ہونا ہے، کیا ہمارے ساتھ ہونا ہے، کسی نے نہیں دیکھا، مصطفیٰ نے سنایا ہے۔ جو آپ نے سنا دیا، جو آپ نے کہہ دیا وہ حق ہے۔ یہاں تو ہم مچھر اگر کاٹ لے تو وہ تکلیف ہم برداشت نہیں کرتے، نہیں کرتے نا۔ چونٹی کاٹ لے تو کیا ہو جاتا، وہاں کیا ہونا ہے یہ ذرا سوچ لیں۔ آگ میں کبھی آگ پاس بیٹھتے ہیں، ہاں جی، یہاں ذرا اندازہ کر لیں، یہ دنیا کی آگ ہے۔ یہ کیا ہے؟ یہاں کھا لے پی لے موج اڑا، ہاں جی، یہاں کہتے ہیں یہ زندگی ہے پانی کا بلبلہ، ہاں جی، گزر جائے گی، گزار لیں گے، موج کر لو، ایسے کر لو، ہماری مرضی، ہم جو مرضی کریں۔ آپ کون ہوتے ہیں کہنے والے؟ یہ یہاں جملے ہیں، وہ دن آ جانا ہے، وہ دن آ جانا ہے۔ فرمایا اگر تم نے توبہ کر لی، تصوف اگر داخل ہونا ہے ان کے دوستوں میں تو سب کرو توبہ، اور توبہ زبان سے نہیں، زبان سے کہنا ہے، دل سے ارادہ کر لینا ہے، دماغ سے ارادہ، دل تصدیق کر دے کہ ہماری پکی توبہ ہو گئی۔ فرمایا یہ پہلی بات ہے، کیا کرنی ہے؟ توبہ۔ پھر خالی توبہ کام نہیں دے گی، تصوف میں آگے سواد ہے۔ کیا ہے اس کا تلفظ؟ کیا ہے؟ سواد۔ سواد جس کو آپ پڑھتے ہیں، عربی والے کیا پڑھتے ہیں؟ سواد۔ یہ سواد کیا ہے؟ یہ صفائی کرتا ہے، تزکیہ نفس کرتا ہے۔ تصوف، اہل تصوف، ہم لوگ
گٹے گوڈے پاؤں دھوتے ہیں، وہ ہاتھ گٹے گوڈے بھی دھوتے ہیں، ساتھ دل کو بھی دھوتے ہیں۔ دل میں میل کچیل نہیں ہوتی، جیسے ہم وضو کرتے ہیں پاک صاف ہو جاتے ہیں، کہتے ہیں من جو ہمارا تن جو ہے وہ اجلا ہو گیا ہے، وہ صرف تن کو نہیں کرتے، من بھی اجلا کرتے ہیں۔ یہ فرق ہے۔ حضور داتا صاحب فرما رہے ہیں، ہم نے پوچھا حضور ولی یہ تصوف کیا ہے؟ فرمانے لگے کہ تے سے توبہ ہے، سواد سے دل کی صفائی ہے، اندر کی صفائی ہے، دل چمکتا ہے، اس میں اللہ کا نور اترتا ہے، تاجدار کائنات کا عشق اترتا ہے۔ جیسے جیسے اللہ کا نور اور تاجدار کائنات کی غلامی اترتی چلی جاتی ہے، جتنا عشق اور غلامی حضور آ جاتی ہے، حضور کا عشق آ جاتا ہے، اتنا بڑا وہ وقت کا جنید بغدادی بن جاتا۔ کیا بن جاتا ہے؟ تو تے سے مراد توبہ، سواد سے مراد، بولنا ذرا، سواد سے مراد صفائی، اندر اور باہر، اندر اور باہر۔ اے تن رب سچے دا حجرا، پیر باہو نے کہا پا فقیرہ جاتی ہوں، پا فقیرہ۔ آخری وہ بند کہتے ہیں کہ مرن تو پہلے او مر گئے باہو، مرن تو پہلا او مر گئے باہو، جنہ عشق دی رمز پچھاتی ہوں، جنہ عشق دی رمز۔ فرمایا جو عشق کر لیتے ہیں، جو دعوی محبت کرتے ہیں، وہ ان اصولوں پر عمل کرتے ہیں، توبہ کرتے ہیں، اندر کیا ہو جاتا ہے؟ صاف، سواد ہو گیا تھا، اور سواد کے آگے کیا ہے؟ تصوف۔ بولنا ذرا، دو واو ہیں، کتنے؟ ایک واو ولایت کا ہے، فرمایا یہی تو ولی بنتا ہے نا۔ اب وادی میں داخل ہو گیا، واو تک پہنچ گیا، دو واو ہیں، ایک واو ولایت ہے، کیا ہے؟ اور ایک واو وفا ہے، کیا ہے؟ وفا ہے۔ وہ مقام ولایت پر فیض ہوتے ہیں، شروع سے آخر تک ان میں وفا ہوتی ہے۔ کیا ہوتی ہے؟ اس کو تو ولی کہتے ہیں، کیا؟ ولی کہتے ہیں۔ اور پھر آگے وہ بیان کرتے ہیں واو کے بعد کیا ہے؟ بولنا ذرا جی، تصوف ہے جی، فے کیا ہے؟ میں بتا رہا ہوں، تصوف کا معنی بتا رہا ہوں، تصوف کا معنی بتا رہا ہوں۔ آخر کیا ہے؟ بولو ذرا، اگر عربی تلفظ ہوگا تو پھر کیا ہوگا؟ فا۔ کیا ہوگا؟ فا۔ اس کا معنی کیا ہے؟ فرمایا فنا ہو جا، مٹا دے اپنی ہستی کو، اگر کچھ مرتبہ چاہیے کہ دانا خاک میں مل کر گل و گلزار بنتا ہے۔ فرمایا فنا ہو جا، اپنے آپ کو رب کی بارگاہ میں مٹا دے، فنا کر دے، مصطفیٰ کی بارگاہ میں مٹا دے۔ مصطفیٰ کا رنگ، حضور کی غلامی کا رنگ اپنے اوپر چڑھا لے، پھر تیری ذات نہ رہے، پھر ذات نظر تیری آئے، لوگ کہیں یہ وہ نہیں ہے جو نظر آتا ہے۔ رانجا رانجا کر دینی میں، رانجا رانجا کر دینی میں، آپ ہی رانجا ہوئی، میں آپ ہی رانجا ہوئی۔ پھر رانجا رانجا ہر کوئی آکھے، رانجا رانجا، رانجے سے مراد، رانجا تو دنیا کا ایک نام ہے نا، استعارہ ہے، رانجا سے مراد حضور تاجدار کائنات کی ذات ہے۔ رانجا صرف بتایا جاتا ہے مثال دینے کے لیے، پھر تو نہ رہے، اس کا ذکر اتنا رچ بس جائے کہ لوگ تمہیں کہیں گے یہ نہیں جو نظر آتا ہے، یہ وہ نہیں جو نظر، پھر وہ کہے بلے شاہ کی زبان میں نہیں بول دی، میں نہیں بول دی، میرے وچ میرا یار بولدا۔ حضور داتا صاحب نے فرمایا کہ فنا ہو جانا ہے، ولی فنا کر دیتا ہے اپنے آپ کو، کس میں؟ اللہ کی یاد میں، اللہ کی ذکر میں، احکام قرآن میں فنا کرتا ہے، اور ایسا فنا کر دیتا ہے کہ وہ خود نہیں رہتا، اس میں خدا ہوتا ہے، اس میں
لیکن ایسا نہ سمجھ لینا کہ خدا اندر آ جاتا ہے، اس میں خدا کی رحمت، خدا کا کرم، اور اللہ رب العزت اس قدر برباد، جو بات کرتا ہے تو اللہ کی کرتا ہے، بات کرتا ہے تو رسول کی بات کرتا ہے، رشتہ داریاں سب کچھ ان کے لیے برابر ہوتا ہے، ان کی نگاہ میں اللہ ہوتا ہے، خود پر نظر نہیں ہوتی، خدا پر ہوتی ہے۔ کیا ہوتی ہے؟ اس کو حضور داتا صاحب فرماتے ہیں کہ یہ ولی ہوتا ہے، یہ تصوف ہے۔ اور اس کی تائید جو ہے حضور شیخ عبد القادر جیلانی محبوب سبحانی نے کہا ہے کہ یہ جو لوگ کہتے ہیں بھی تصوف کیا ہے، بولنا ذرا جی، اب پتہ چل گیا، آپ بڑا آہستہ بولتے ہیں، لگتا ہے تھک جاتے ہیں آپ۔ ہاں جی، گرمی بھی بڑی زیادہ ہوتی ہے، اندر والے تو مزے میں بیٹھے ہوتے ہیں، لیکن باہر والوں کا بھی خیال کرنا ہے۔ اگلی نماز جو کئی دوست اور جگہ پہ نماز، ہاں جی، جو دکان پر بیٹھے ہوتے ہیں انہوں نے جانا ہوتا ہے، اس لیے میری مجبوری ہے کہ بات کو ختم کرنا ہے یہاں پر، ورنہ ابھی میں نے شروع ہی نہیں کی۔ جو موضوع میں بیان کرنا چاہتا ہوں ابھی تو بتایا ہے کہ تصوف حضور داتا صاحب کی نظر میں علی، حضرت علی بن عثمان ایسے نہیں ہو رہی داتا داتا، قیامت تک ہوگی اور قیامت کے بعد بھی ہوگی۔ کیوں؟ توبہ کر لی۔ کیا کر لی؟ توبہ کر لی، سواد سے صفائی کر لی، واؤ سے کیا کیا؟ ولایت آ گئی، وفا آ گئی، اور فے سے کیا کر دیا؟ اپنے آپ کو رب کی رضا میں فنا کر دیا۔ ایسا فنا کیا اپنی خواہش باقی نہ رہی، اپنی خواہش کھایا تو اس کے لیے، پیا تو اس کے لیے، کسی سے دوستی کی تو اس کے لیے، ناراض ہو گئے تو اس کے لیے، اپنی ذات کو مٹا دینا، اس کو مقام ولایت کہتے ہیں، اسی کو تصوف کہتے ہیں۔ سمجھ آیا ہے تصوف کے نہیں؟ میں نے کوشش کی ہے کہ آسان لفظوں، یقین جانیے جو موضوع تھا میرا آگے وہ حضور داتا صاحب کی نظر میں اور وہ موجود ہے، لیکن مجبوری ہے، انشاءاللہ تعالیٰ پھر کسی وقت میں اللہ رب العزت نے اگر توفیق دی تو ضرور بیان کریں گے کہ حضور داتا صاحب کی نظر میں ولی کس کو کہتے ہیں، وہ بھی قرآن اور حدیث سے بتاتے ہیں۔ اللہ پاک ہمیں ہمیشہ کریم آقا صلی اللہ علیہ وسلم کی توجہات کا فیض عطا فرمائے، ہماری کمیاں، کوتاہیاں، غلطیاں، گناہ معاف فرمائے۔ وما علینا الا البلاغ۔